کدوں روزے تے آواں میں چما روزے دی جانی نوں کدوں اکھیاں نوں لاواں میں اس قابل تے نہیں آقا رواں بسنا لے روزے تے میں اس قابل تے نہیں آقا رواں بسنا لے روزے تے مگر میرا وی جی کردا تیرے روزے تے آواں میں چما روزے دی جانی نوں کدوں اکھیاں نوں لاواں میں تیرے روزے تے آواں میں اے رضو میری تیرے روزے تے آواں میں اے رضو میری تیرے قدماں سرے رکھ کے نا زندگی بھر اٹھاواں میں جمعہ روزے دی جانی نوں کدوں اکھیاں نوں لاواں میں حمد و ثنا رب الجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا 21واں پارہ سورۃ الاحزاب اس میں ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا ما عاهدوا اللہ علیہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے وعدہ کیا یعنی مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے اللہ کی ذات سے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ تو میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری آپ ضیاء القرآن شریف میں اس کی تفسیر لکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من المؤمنین رجال، اور یہ جو رجال ہے اس پہ جو لام ہے لام پہ تنوین ہے، اور یہ جو تنوین ہے یہ عظیم ہونے کے لیے آتا ہے، یعنی وہ لوگ جو عظیم ہیں ان کے لیے آتا ہے۔ تو رجال اس کا مطلب یہ ہوگا، یہ جو رجال ہے اس سے مراد مرد ہوتے ہیں، تو جب تنوین آ گیا اس سے مراد یہ ہے طاقتور،
ہمت والے اور میدان جنگ میں جانے والے وہ خوش نصیب مرد، مومنین میں سے وہ خوش نصیب طاقتور اور ہمت والے میدان جنگ میں جانے والے وہ مرد جنہوں نے اللہ کی ذات سے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ تو اسی حوالہ سے میں چند معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنتی ہوتے ہیں وہ 100 سال پہلے جنت کی خوشبو کو پا لیں گے، جو جنتی ہے، اور ایک روایت میں ہے 40 سال پہلے وہ جنت کی خوشبو کو پا لیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی آپ کو ویسے تو معلوم ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔ حدیث قدسی وہ ہوتا ہے کہ کلام اللہ کا ہو، ویسے تو قرآن پاک بھی کلام اللہ کا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہے وہ قرآن ہے، اور جس کو فرما دیا یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بندوں سے رابطہ فرمائے اور ارشاد فرمائے میں یہ فرما رہا ہوں۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندے اس دنیا سے کامیاب ہوں گے، اس دنیا سے کامیاب ہو کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے نہ انہوں نے آج تک اس نعمتوں کو دیکھا ہے، نہ انہوں نے آج تک ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، اور نہ ہی انہوں نے آج تک ان نعمتوں کے بارے میں خیال کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، انہوں نے آج تک سنا بھی نہیں، انہوں نے آج تک دیکھا بھی نہیں، اور آپ نے خیال گمان بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ نے گمان بھی نہیں کیا میں تمہیں جنت میں وہ نعمتیں عطا فرما دوں۔ تو اس کے بارے میں، اسی چیز کے بارے میں سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ پھر فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک ہم خیر البریہ، اور وہ ہمیشہ، اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، اور وہ کتنا اچھا ٹھکانہ ہے ان کا، جو نیک عمل کرتے رہے اور ایمان لے کے آئے۔ آگے جنت کی فرمایا جزاؤہم، جس جنت کا میں نے ذکر کیا، ان کی جزا یہ ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، کہ جنت ہوگی ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرات گرامی، جو اس دنیا کو آزمائشوں میں گزار دیتا ہے ان کے لیے اللہ نے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ دنیا مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے گزاریں گے پھر آپ کو جنت ملے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے مخاطب ہو، ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی جن کا میں نے ذکر کر دیا، سورۃ البینہ کی آیات کو تلاوت کر دیا، اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرما دی،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اہل جنت سے کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ وہ رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کیا آپ مجھ سے راضی ہیں، اللہ سے راضی ہیں؟ تو اہل جنت کہیں گے الہی تو نے سارے وعدے سچ کر دکھائے، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا تمہیں میں اور انعام نہ عطا فرماؤں؟ پہلے تو میں تمہیں یہ انعام عطا فرماتا ہوں میں بھی تم سے راضی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ مجلس لگی ہے، اس رات کو 14ویں رات تھی، 14ویں رات کا چاند حضور نے دیکھ کر ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ادھر دیکھے 14ویں کے چاند کی طرف، جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو تمہاری آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، اگر سورج کو دیکھیں تو تکلیف ہوگی لیکن چاند کو دیکھیں تکلیف نہیں ہوگی، اسی طرح اہل جنت جو ہیں وہ اللہ کے دیدار کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو حضور کے اصحاب وہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی، ان میں سے چند کا ذکر کروں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے محبت نہیں فرماتے، وہ آخرت کی تیاری کر کے آخرت کی طرف اور آخرت کی دعا مانگتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش اب غزوہ احد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبداللہ بن جحش سے کہا کہ چلے دونوں دعا مانگتے ہیں، سنا ہے حضور سے کہ جو بھی بندہ میدان جنگ میں جاتا ہے جو دعا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، چلے دعا فرماتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہلے دعا فرمائی کہ الہی میں میدان جنگ میں جاؤں، میدان جنگ میں جا کر دشمن کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹوں، ہمت سے مقابلہ کروں، دشمن کو نیست و نابود کروں اور میں غازی بن کر لوٹوں۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش نے آمین کہا۔ اب باری آتی ہے حضرت عبداللہ بن جحش کو۔ ہمارے بچوں کو آج کے فنکاروں کے نام تو یاد ہے، ہمارے بچوں کو آج کے گلوکاروں کے نام تو یاد ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے گھروں میں حضور کے اصحاب کے بھی نام بتائے؟ کیا ہم نے اپنے گھروں میں حضور کے اصحاب کے قصے بھی بتائے ہیں؟ تو حضرات گرامی گھروں میں جا کر اپنی اولاد کو حضور کے اصحاب کے قصے سنائیں، حضور کی اہل بیت کے قصے سنائیں، حضور کی سیرت کی باتیں بتائیں، تب ہی آپ کی اولاد فرما بردار بھی ہوگی اور آپ کی اولاد حضور کی بھی غلام ہوگی اور حضور کے صحاب و اہل بیت کی بھی غلام ہوگی، تب بھی وہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، تب بھی وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا کی باری آتی ہے، آپ ذرا دعا سنیے گا۔ آپ نے دعا فرمائی الہی میں میدان جنگ میں جاؤں، میں میدان جنگ میں ہمت سے مقابلہ کروں، کفار کو نیست و نابود کروں، کفار کو ختم کر دوں، اتنے میں ایک جتھا آئے وہ مجھے شہید کر دو۔ آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی ہے جو یہ دعا کرے کہ میں مر جاؤں؟ لیکن یہ کیا عشق تھا، حضور سے کیا محبت تھی، اللہ کی ذات سے کیا لگن تھی کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے الہی مجھے شہید کر دیا جائے۔ پھر اس سے بڑھ کر التجا کرتے الہی میرے ناک کو کاٹ دیا جائے، میرے کان کو کاٹ دیا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور جب میں تیری بارگاہ میں آؤں قیامت کے دن تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ بن جحش تیرا یہ کیا حال ہوا اور کس وجہ سے ہوا، میں تیری بارگاہ میں التجا کروں الہی یہ تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں میرا یہ حال ہو گیا۔ حضرات گرامی حضرت عبداللہ بن جحش میدان جنگ میں جاتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص غازی لوٹتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن جحش جو ہے وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں، غزوہ احد میں جا کر دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں، کفار کو نیست و نابود کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔
اور اس کے بعد ان کا جو انہوں نے دعا کی تھی وہی حال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے جسم اطہر کو دیکھتے ہیں تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص نے، آپ روایت بھی کرتے ہیں، اور آپ نے حضور کی بارگاہ میں ساری دعائیں فرمائیں کہ الہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے میں نے دعا کی تھی، پھر عبداللہ بن جحش نے دعا آمین کہا تھا، پھر عبداللہ بن جحش نے دعا کی اور یہی دعا کی تھی الہی کہ میرے ناک کو بھی کاٹ دیا جائے، کان کو بھی کاٹ دیا جائے، تو کفار نے یہی حال کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو جنتی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضور کے جن کا نام تھا حضرت وہب بن قبوس۔ کیا نام تھا؟ حضرت وہب بن قبوس۔ آپ ان کی قسمت دیکھیں، وہ بکریاں چرا رہے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ بڑا سنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی ہیں، چلیے ان کی ملاقات کیجیے۔ چلتے ہیں، ان کو صادق اور امین بھی کہا جاتا ہے، ساری نشانیاں ان کی سن چکے تھے، کہا چلے جاتے ہیں آج مدینہ منورہ میں اور جا کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت وہب بن قبوس جو ہیں وہ بکریاں جو تھیں ان کو ہانک دیتے ہیں واپس گھر کی طرف اور خود چلے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آتے ہیں، پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک غزوے میں گئے اور وہ بھی غزوہ احد ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غزوہ احد میں چلے گئے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلے حضور آئیں گے تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی غزوہ احد کی طرف چل دیتے ہیں۔ غزوہ احد میں جاتے ہیں، مختصراً جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، ایک جتھا آتا ہے کفار کا، حضور فرماتے ہیں کون ہے جو اس جتھے سے لڑے گا؟ حضرت وہب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے ہیں، جاتے ہیں، اس جتھے کو واصل جہنم کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ حضور پھر فرماتے ہیں کون ہے؟ ایک اور جتھا آتا ہے، کون ہے جو اس جتھے کا مقابلہ کرے گا؟ پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کروں گا۔ حضور پھر اجازت فرماتے ہیں، جاتے ہیں، اس جتھے کو واصل جہنم کر کے واپس کر دیتے ہیں، واپس آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ تفاسیر میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 دفعہ فرمایا، 4 دفعہ جاتے ہیں اور جا کر اس جتھے کو، 4 جتھے آتے ہیں، 4 جتھوں کو واصل جہنم کر کے کامیاب لوٹتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہب تجھے مبارک ہو، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ حضرات گرامی اعتقاد دیکھیں، یقین دیکھیں، ابھی چند لمحے ہوئے ہیں آپ نے اسلام قبول کیا ہے، ایک دن کے ہیں، ابھی چند لمحے ہوئے اسلام قبول کیے ہوئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنتے ہیں تو لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اب نہ ہی میں دشمن کی پرواہ کروں گا اور نہ ہی میں اپنی جان کی پرواہ کروں گا، اور جاتے ہیں اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر کفار کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے کفار کو واصل جہنم کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کی لاش کا بھی مسئلہ کر دیا جاتا۔ علماء فرماتے ہیں ان کو 20 زخم ایسے لگے تھے، کفار نے ایسے لگائے تھے کہ اگر کسی کے جسم پر ایک زخم بھی ہو وہ والا تو اس کو موت آ جائے، اس کو موت آ جائے، ایک زخم بھی، لیکن آپ کو 20 لگے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی لاش مبارک پہ کھڑے ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے وہب تجھے مبارک ہو، تجھ سے اللہ بھی راضی ہے اور میں بھی راضی ہوں۔ اسی طرح حضور کے صحابی حضرت حنظلہ، شادی کی پہلی رات ہے، حضرت حنظلہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کا اعلان کر دیا، آپ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا، اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ میں ایسا کروں، اتنی بھی دیر نہیں کی کہ حضور نے اعلان فرمایا میں غسل کر لوں، اپنی زوجہ کے ساتھ بستر پہ ہیں اور اسی وقت اٹھتے ہیں اور غزوہ احد میں چلے جاتے ہیں۔ غزوہ احد میں جاتے ہیں، مختصراً آپ کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے، شہادت نصیب ہو جاتی ہے، آپ کو وسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے سب کے لاشیں دیکھتے ہیں، آتے ہیں حنظلہ کی طرف، آ کر مسکراتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور اللہ کی ذات سے اتنا پیار کرنے والا ہے کہ اس نے اتنی دیر بھی نہیں کی کہ میں نے اعلان فرمایا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا اللہ کے غزوے کا، تو اس نے اتنی دیر نہیں فرمائی کہ میں غسل کر لوں، بلکہ یہ غزوے میں دوڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت نصیب فرمائی ہے اور اللہ نے اپنے ملائکہ کو حکم دیا ہے اس کو لے جاؤ اور اس کو غسل کر کے واپس لے آؤ۔ یہ حضور کے اصحاب ہیں۔ اللہ گرامی اپنی اولادوں کو حضور کے صحاب کے بھی قصے سنائیں، حضور کی اہل بیت کے بھی قصے سنائیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں وقف کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جس قدر وہ حضور کی ذات سے پیار کرتے تھے، جس قدر وہ اللہ کی ذات سے پیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک چھینٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، غلامی نصیب فرمائے اور اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب نے سنتے ادا کرنی ہے سنتے ادا فرما لیں اور ساتھ ہی اپنی صفوں کو بھی درست فرمائیں۔